سے آپ ایک عالمی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو کرانے میں ایک انتہائی متنازع اور ایک انتہائی کنٹروورشل شخص کو آپ نے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ پھر ہم سب میسج کیا دے رہے ہیں کہ قانون کی نہ کوئی پرواہ ہے، نہ آئین کی کوئی پرواہ ہے، اور جس طرح سے من پسند لوگ جو کہ خاص طور پہ ان کی کوالیفیکیشن ایک ہونی چاہیے، وہ ہے کہ بغض عمران ہو، بغض پی ٹی آئی ہو، اس کی بنیاد پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ موقف تھا فارم 47 اور فارم 45 کے حوالے سے، لیکن اب جو ہے پی ٹی آئی ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور اپنی جو موقف ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ نہیں دیکھیں جی، موقف کی سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے، ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ہماری بنیادی اس سے زیادہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہو اور وہ ووٹ کسی اور کو دے دیا جائے۔ لیکن جو ہو رہا ہے اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بنیادی وجہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2 کمیشن بنائے جائیں، ایک 9 مئی کو اور ایک 26 نومبر کو، جس کی کہ ایک غیر جانبدارانہ طور پہ تحقیق ہو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے آپ اس کمیشن میں ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فریق ہو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک غیر جانبدارانہ کمیشن چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ جو لوگ اس کے پیچھے، خاص طور پہ پی ایم ایل این حکومت یا پیپلز پارٹی، جو اس کے پیچھے 9 مئی کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہیں اصل ذمہ دار، کہ وہ اپنی جعلی مینڈیٹ کو وہ کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، ایک جعلی حکومت قائم رکھنے کے لیے وہ اس چیز پہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ورنہ اصل چیز کیا تھا کمیشن کے، لوگ عوام کے سامنے سچ آ جائے اور ایک تھرڈ پارٹی کرے، جو فریق ہوں وہ نہ ہوں اس میں شامل، وہی فیصلہ نہ کریں۔ تو یہ تو ایک اہم ڈیمانڈ ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے پیچھے ہو کے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مقدمات ہیں یہ سارے اسی کی بنیاد پہ، تو اس لیے ہم نے اس کو پرائیورٹی دی ہے اس مسئلے کو کہ یہ مسئلہ ہو جائے، اس کے بعد جو بھی ہمارا مینڈیٹ کا ہے جو بھی ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اس میں سب کا یہ مشترکہ وہ ہے کہ اس میں ایک نیا وہ کیا جائے، الیکشن کیا جائے۔ یہ ہمارے الائنس کا وہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک الائنس میں ہے، تو جو ہماری ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگی اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے بنیادی موقع پہ کھڑی ہوئی ہے کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو اس سے پہلے ہم نے اپنے نام بھی تجویز، کل تک ہم اپنے نام بھی دے دیں گے، اور میں نے بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں، اور عمر ایوب صاحب نے بحیثیت لیڈر اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، انہوں نے خط لکھ دیے تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے 26 سے 16 جنوری کو ہم نے خط لکھ دیے تھے کہ اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے، تاکہ نیا الیکشن کمیشنر جس پہ کہ میں یہ اہلیت ہو، جس کی یہ نیت ہو کہ اس ملک میں اگر آپ نے ایک نمائندہ حکومت قائم کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ تھینک یو جی۔